بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم بدر تقدم عتمة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة رواه احمد و ابو داود۔ آج بہت بڑا دن ہے اور اس دن کو عرب لوگ بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ دن یوم بدر کہلاتا ہے اور بدر دیکھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ ان کی محبت یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ان پر بہت خوش ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے کارنامے ہیں، قربانیاں ہیں۔ صحابہ نے کیا لگایا؟ کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ لگا دیا؟ غزوہ تبوک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندہ مانگ رہے ہیں اور اس چندے میں سب سے زیادہ چندہ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے لدے ہوئے اور نقد جو رقم تھی 1000 سونے کی اشرفیاں جن کو دینار کہتے ہیں وہ لے کر آئے اور آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ حضور ان کو پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات آئی ہے کہ قربانیاں ہیں ان کی۔ اس موقع پر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج سوچنے لگا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اگر صدیق اکبر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس گھر میں مال آیا ہوا تھا، میں نے آدھا مال گھر رکھا آدھا لے کے آ گیا۔ میں نے کہا اتنا زیادہ آدھا تو کوئی بھی لے کے نہیں آئے گا، اپنے گھر کا تھوڑا تھوڑا لے کے آئیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس میں بھی پہنچا، صدیق اکبر بھی پہنچے، تو آپ نے فرمایا اے عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جی آدھا لے کے آیا ہوں۔ کیا چھوڑ کے؟ آدھا گھر چھوڑ کر آیا۔ اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا جو کچھ تھا وہ سب لے کے آیا ہوں، گھر میں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا آج سے خیال ہی چھوڑ دے کہ تو ابو بکر سے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ کی قربانیاں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ میدان لگا بدر کا، اور بدر کا واقعہ 4 پارے میں، بدر کا واقعہ 3 پارے میں، بدر کا واقعہ سورہ انفال پارہ نمبر 9 میں، بدر کا واقعہ پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کتنے تھے؟ 313۔ وہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت تھا، اونٹ تھے، بہت کچھ تھا۔ ادھر صحابہ کے پاس سواریاں ہی نہیں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں، بس پہنچ گئے۔ پانی کا کنواں بھی موجود تھا، وہاں پانی تھا، پانی والی جگہ پہ انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اب، کیونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے کافر۔ اب یہ وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام کے لیے وہاں چھپر لگایا گیا، چھپر بنایا گیا۔ یہ چھپر کہاں بنایا؟ جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے بدر میں، مسجد عریش، عریش چھپر کو کہتے ہیں۔ باہر چھپر کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار صحابہ میں سے پہرے پر، اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی چھپر کے اندر حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ حضور دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے روتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، چادر کندھے سے نیچے گر جاتی ہے۔ اے اللہ میری اس مٹھی بھر اس جماعت کی مدد فرما۔ بدر ہے، میں مدینہ گیا، اللہ سب کو لے جائے۔ وہاں پتہ چلا کہ ایک سخی تھا جو فوت ہو گیا، وہ ہر سال 17 رمضان المبارک کو خوشی میں وہ بدر کی یاد میں لوگوں کی دعوت کیا کرتا
اس کی عادت تھی. جب ہم خود بدر پہنچے وہاں پتہ چلا کہ یہ بستی والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے 17 کو کہ کوئی غائبانہ مخلوق ہے جو بدر کی خوشی مناتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. تو آپ علیہ السلام نے دعا کی, پھر دعا کی, پھر دعا کی. ہر مرتبہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. پہلی مرتبہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, وہ 1000 ہیں, میں 1000 فرشتے مدد کے لیے اتار دوں. پھر دعا کی فرمایا 3000 اتار دوں گا. پھر دعا کی فرمایا 5000 اتار دوں. الحمدللہ آنکھیں تو یہی ہیں لیکن ان آنکھوں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے جہاں فرشتے اترے ہیں, جبل الملائکہ. پھر جب میدان لگا ہے, میدان بڑا عجیب تھا. ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ابتدا میں سارے جھمگھٹے کی لڑائی نہیں ہوئی. میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جو ابتدا بتا رہی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف کون کھڑے ہیں؟ کافر, اور ایک طرف مسلمان مدینے کے قریب اور وہ مدینے سے دور ہیں. قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا. جس کونے پر مسلمان تھے وہ کونا مدینے کے قریب تھا اور وہ جس کونے پر تھے وہ مدینے سے دور تھا. حدیث پاک یہ ہے ان علی, کیونکہ اس لڑائی میں خود حضرت علی موجود تھے. واقعہ بیان کرتے ہیں لما کان یوم بدر, جب بدر والا دن آیا فرمایا تقدم عتبہ بن ربیعہ. ربیعہ کافر تھا, اس کا بیٹا عتبہ بھی تھا, اس کا بیٹا شیبہ بھی تھا. تو عتبہ میدان میں آگے آ گیا. کن کی طرف سے؟ کافروں کی طرف سے. اچھا عتبہ جب آیا تو اس کے بیٹے کا نام تھا, عتبہ کے بیٹے کا نام ولید, وہ بھی آگے آ گیا, وہ بھی کافروں کی طرف سے تھا. اور شیبہ بھی اس کے ساتھ آ گیا. یعنی 3 آدمی کافروں کی طرف سے آگے بڑھ گئے. ایک کا نام عتبہ اور عتبہ کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا اپنا بیٹا ولید, یہ آگے آ گئے. فنادا, آواز لگائی. کیا آواز لگائی شیبہ نے؟ من یبارزو, کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ کوئی مسلمانوں میں ہے تو ہمارے مقابلے کا. ان کو ناز تھا کہ ہم جنگجو ہیں, ہم مقاتل ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں. فانتدب له شباب من الانصار. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ میں کچھ صحابہ انصار بھی تھے اور کچھ مہاجرین بھی تھے. تو انصار مدینے کے جو نوجوان تھے نا وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا ہم مدینے کے انصار ہیں, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا تھا تم مجھے مدینہ لے جاؤ گے تو یہ بتاؤ کہ وہاں پھر حسن سلوک کیا کرو گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے مدینے میں آئیں, ہم آپ کی مکمل حفاظت کریں گے, آپ پر جان مال ہر چیز قربان کریں گے. آپ تشریف لائیں, اپنے اور ساتھیوں کو لے کر آئیں, آپ ہمارے مدینے میں آئیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. مکمل حفاظت اور مکمل قربانی کا جب انہوں نے اظہار کیا تو انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ ایک گزارش ہماری بھی ہے. یہ وعدہ ہو رہا ہے. کہا مکہ کی ایک گھاٹی میں حج کے موسم پر. کیا کہا جی جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے اور پھر آپ کو اللہ غلبہ دے دے گا اور آپ کی قوت بڑھ جائے گی, ہم آپ کا مکمل ساتھ دے دیں گے, کیا آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ کام میں نہیں کروں گا, میں پھر تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. میں نے ایک جملہ بولا تھا, حضور کی زندگی محبت کی زندگی, وفا کی زندگی ہے. آپ علیہ السلام نے پھر مدینہ چھوڑا ہے, آج تک مدینے میں اور قیامت تک مدینے میں. مدینے والے کیا کہیں گے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں. اس جنگ میں کون کون شریک ہیں؟ انصار بھی اور مہاجرین بھی. مقابلے کے لیے کافر نے بولا, آواز لگی, انہوں نے کہا ہم ہیں. فقال من انتم, ادھر سے آواز آئی کہ تم کون ہو, تعارف کرواؤ. فاخبروا, انہوں نے کہا ہم مدینے کے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں اور ہم انصار ہیں. فقال لا حاجت لنا فیکم, ادھر سے جواب ملا تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. انما اردنا بنی امنا, ہمیں تو وہ چاہیے, ہم ارادہ کر رہے ہیں اپنے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے نا. چچا کے بیٹوں سے مراد مہاجرین جو پہلے مکہ میں رہتے تھے نا, ہمارے رشتہ دار مسلمان, وہ ہمارے ساتھ لڑے. ہم انصار کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری, اصل اختلاف تمہارے ساتھ تھوڑا ہے, اصل اختلاف تو ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے, وہ لڑے. جب یہ بات سنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, قم یا حمزہ, اے حمزہ میرے چچا اب تو کھڑا ہو. حضرت حمزہ تو مہاجرین میں سے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قم یا علی, اے علی تو کھڑا ہو. قم
یا عبیدہ بن الحارث، اے عبیدہ بن حارث، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریبی اور پھر آپ علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ میں شامل تھے، اے عبیدہ بن حارث تم کھڑے ہو۔ ادھر سے بھی 3 اور ادھر سے بھی 3 ہو گئے۔ فاقبل حمزہ الی عتبہ، حضرت حمزہ کو دیکھا، سنا تو ہے نا، دیکھیں گے تو ہم قیامت کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ سیدھے گئے کس کی طرف؟ عتبہ کی طرف، وہ جو پہلے نمبر پہ آگے آیا ہوا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَأَقْبَلْتُ شیبہ، اور میں سیدھا شیبہ کی طرف گیا جو اس کا بھائی تھا۔ وَاخْتَلَفَ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو مقابلہ کیا، حضرت امیر حمزہ کا مد مقابل عتبہ، حضرت علی کا مد مقابل شیبہ، فرمایا 2 ہاتھ ہم نے کیے، میں نے بھی قتل کر کے رکھ دیا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ یہ 2 حضرات تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، ان کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ ہمارے اتنے بڑے بہادروں کو منٹ ہی نہیں لگایا، دے ہمارا۔ اب وہ ایک مقابلہ باقی ہے شروع والے مقابلے میں، کیا؟ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، اب مقابلہ ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عتبہ کے درمیان، 2 ضربیں لگائیں۔ فَأَسْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، اور دونوں کا وار دونوں پہ لگا اور دونوں نے دونوں کا خون نکال دیا۔ اب جب یہ حالت ہوئی، ثم ملنا علی الولید، کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ منظر دیکھا، ہم نے کہا کام تھوڑا سا ہمت والا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی رخ کر لیا، میں نے بھی ادھر سے رخ کر لیا، اور دونوں حملہ ہم نے کر دیا ولید پر، وہ جو کافر تھا اس کو ہم نے ڈھیر کر دیا اور اپنے زخمی کو اٹھا لیا۔ اپنا زخمی کون تھا؟ حضرت عبیدہ بن حارث۔ اس لڑائی کے بعد پھر جو گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑا ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، لڑائی اصل ہم نے کی ہے، لیکن ایک آدھ واقعہ اللہ نے دکھایا کہ ہمت کرو، فرشتے بھی تمہارے۔ ایسا ہوا کہ کسی کافر کی گردن کی طرف تلوار لے گئے، ہماری تلوار ابھی لگی نہیں ہے کہ اس کی گردن کٹ کے پہلے زمین پر آ گئی، اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے، اور ایک غیبی آواز آئی کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی ہیزوم کون ہے؟ اور میں تم نے آواز سنی ہے؟ کہا جی میں نے سنی ہے۔ فرمایا جبریل کا گھوڑا ہے۔ تو جبریل وہ کہہ رہے تھے چل آگے، چل۔ اب بتاؤ کہ صحابہ کے ساتھ فرشتے ہوں تو ہم بھی تو صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ کے غلام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی وہ کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 نوجوان لڑکے، انہوں نے تو لڑکے کہا، ہاں جی ماشاءاللہ چست تھے لڑکے، ہمارے لیے تو تمام ولیوں سے بہتر ہے، معاذ اور معوذ۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا چچا عبد الرحمن ابو جہل کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا اس سے کیا لینا دینا، کیوں پوچھتے ہو اس کا نام؟ کہا سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ ہے، کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے دونوں شکرے کی طرح اس پر جا کر جھپٹے، اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ ابو جہل نیچے گرا ہوا ہے، اور انہوں نے گرایا ہوا ہے لڑکوں نے، ان کے نزدیک تو لڑکے تھے، یہ بڑی عمر کے تھے، وہ لڑکے تھے، ہمارے لیے تو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ماشاءاللہ مکہ کے رہنے والے مہاجر تھے، اور انہوں نے اس کو دیکھا نا کہ یہ نیچے گرا ہوا ہے، اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور کہا تیری گردن کاٹتا ہوں میں۔ اس نے کہا اے چرواہے، یہ بکریاں چراتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، کوئی اور میری گردن کاٹتا، کوئی مالدار ہوتا، پتہ چلتا سردار کی گردن کسی سردار نے کاٹی ہے کہ تو عام آدمی کاٹ رہا ہے، ابھی بھی تکبر۔ اور کہنے لگا میری گردن اوپر سے نہ کاٹنا کہ چھوٹی سی نظر آئے۔ فرعون هذه الامہ، اس امت کا بھی ایک فرعون ہے، کون؟ ابو جہل، مارا گیا، 70 مارے گئے، بڑے بڑے کافر، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ صحابہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 13 وہیں شہید ہو، 1 زخمی ہوئے، ان کو اٹھا کر مدینے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، راستے میں وہ دم توڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کفر کی جو کمر ہے وہ توڑ کے رکھ دیا۔ جو مارے گئے تھے وہ 70، ان کی لاشوں کو حضور نے کنویں میں پھینکوا دی، اور پھر کنویں پر جا کر آپ نے فرمایا کہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا، تم بتاؤ نا کہ کفر پر ذلت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوچار کرے گا، تم بتاؤ نا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ بھی پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ میری بات نہیں سن رہے، میری بات سن رہے ہیں جیسے تم ویسے یہ مردے بھی میری بات سن رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم سن کر جواب دے سکتے اور یہ سن کر جواب نہیں دے سکتے، یہ فرق۔ وہ جو 70 قید ہوئے تھے ان کو مدینے لایا
گیا۔ انہی میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی سب کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور وہ کراہتے تھے۔ حضور فرماتے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ میں ادھر حکم ہے کہ سب کے ساتھ برابری کی جائے اور ادھر مسئلہ یہ ہے کہ میرا چچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نرم طبیعت کے تھے، کہنے لگے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ ہیں رشتہ دار ہمارے، ایک ایک رشتہ دار کو سپرد کرتے جائیں، وہ گردن اڑاتا جائیں۔ میرے رشتہ دار میرے سپرد کریں، دیکھیں پھر میں ان کی گردن اڑا۔ آپ علیہ السلام چونکہ خود رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا بھی فدیہ ادا کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بس یہ فیصلہ زمین پر ہوا۔ علماء نے لکھا نزل الوحی موافقا لرأی عمر، قرآن اترا حضرت عمر کی رائے کے مطابق۔ اللہ نے کہا عمر نے جو رائے دی تھی نا اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا اب تو چلو جو لے لیا فدیہ وہ بھی حلال ہے، مال غنیمت بھی میں نے حلال کر دیا ہے، لیکن رائے عمر کی زیادہ اچھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر کہہ دیا۔